میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جمعۃ المبارک کی چمکتی دمکتی راتوں اور جمعۃ المبارک کے دن میری ذات پر کثرت سے درود پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام عاشقان رسول کوشش فرمایا کریں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت درود و سلام کو اپنی عادت میں شامل کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہاں تک کہ مختلف دعائیں جب مانگیں تو اپنی دعاؤں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کو فراموش نہ کریں۔ دعاؤں میں بھی درود پاک پڑھیں کہ درود پاک ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اس کو روک دیا جاتا ہے، سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا۔ فرمایا جب تک تو اپنے نبی کی ذات پر درود نہ پڑھ لے۔ تو معلوم ہوا کہ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے وظائف جو آپ کریں، ان وظائف کے اول اور آخر بھی آپ درود پاک کو اپنی عادت میں شامل کریں۔ درود پاک کی برکت سے اس وظیفے کی قبولیت کے آثار بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو نظر آئیں گے، اس کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوں گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے کامیابیوں سے ہمکنار بھی ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی چیز کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ رب کائنات کی تخلیق کردہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان کی افادیت کو جان چکا ہے، ان کے بنائے جانے کے مقصد کو پہچان چکا ہے، لیکن رب کائنات کی تخلیق کردہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں، بے شمار مخلوقات ایسی ہیں کہ انسان ابھی تک نہ جان سکا کہ ان کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے، انسانوں کے مفاد کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ رب تبارک و تعالی وہ ہے کہ جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کی ہر چیز کو ہمارے لیے پیدا کیا، تو انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب ہر چیز انسان کے مفاد کے لیے پیدا کی گئی تو انسان کو کس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسان اور جنات کی پیدائش کے مقصد کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب بھی عبادت کی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید عبادت صرف نماز کا نام ہے، شاید عبادت صرف روزہ رکھنے کا نام ہے، شاید عبادت صرف حج کرنے کا نام ہے، شاید عبادت صرف ذکر و درود کرنے کا نام ہے،
شاید عبادت صرف کلمہ کا تکرار کرنے کا نام ہے، اور شاید عبادت اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ہی نام ہے۔ تو اگرچہ یہ تمام اعمال جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے یہ عبادت میں شامل ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو دیگر امور میں ہمارے معاملات کیسے گزریں گے؟ اگر ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارا کھانا غفلت میں نہ گزر جائے، ہم آرام کرتے ہیں، ہمارا آرام کرنا غفلت کی نظر نہ ہو جائے، ہم لباس پہنتے ہیں، ہمارا لباس پہننا بیکار نہ چلا جائے، ہم دوستوں سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، ہم اپنے کاروباری معاملات سر انجام دینے کے بھی محتاج ہیں، ہم دنیا میں معاشرتی زندگی کے بھی محتاج ہیں، ہمیں لوگوں سے تعلقات استوار کرنے ہیں، ہمیں ماں باپ کے حقوق کا خیال بھی کرنا ہے، ہمیں اپنی اولاد کی پرورش بھی کرنی ہے، ہمیں اپنے زندگی کے دیگر معاملات کو بھی سر انجام دینا ہے۔ تو آخر ہم وہ کام کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر کاروبار چھوڑ دیا تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ اگر ماں باپ کا خیال نہ رکھا تو ان کا خیال کون رکھے گا؟ اگر دوستوں کو وقت نہ دیا تو ہماری دوستی کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو زندگی کے بے شمار کام ایسے ہمارے ہیں کہ جن کاموں کے لیے ہمارا وقت اور ہماری اٹینشن درکار ہوتی ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ یہ وقت تو پھر سارا غفلت میں گزر گیا، ہم 1 یا سوا گھنٹے نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن اگر کرتے ہیں تو 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیسے اپنی زندگی کو عبادت میں گزار سکتے ہیں؟ تو علماء نے یہ بیان کیا کہ الحمدللہ عز وجل رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو رب کائنات نے ایسا بنایا کہ زندگی کے ہر شعبے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے رشد و ہدایت کا سامان دے رہی ہے۔ آپ کو اگر والدین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق کی اہمیت کا ذکر کیا، کس انداز سے والدین کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتا دیا والدین کی اہمیت کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا۔ اور یہ دین اسلام کی اسپیشلٹی ہے کہ دین اسلام نے زندگی کا کوئی شعبہ بھی تشنا نہیں چھوڑا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی، کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ جو میری والدہ کے لیے فائدہ مند ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ کنواں کھودو، یعنی کنواں کھدوا دو۔ اب کیا ہوگا کہ اس سے پانی نکلے گا، اس پانی سے جتنے بھی لوگ سیراب ہوں گے، جتنے بھی انسان، پرندے، درندے، چرند اس سے فیض یاب ہوں گے، اس سے اپنی تشنگی کو دور کریں گے، اسے اپنے مصرف میں لے کر آئیں گے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ والدہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح یہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے ایک اور روایت ملتی ہے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اب کوئی عمل ارشاد فرمائیے کہ میں کیا کروں جس کا انہیں فائدہ پہنچے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت سعد کا ایک باغ تھا، وہ باغ آپ کو بڑا محبوب تھا، آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی والدہ کی طرف سے یہ باغ صدقہ کرتا ہوں۔ وہ باغ صدقہ کر دیا، اور ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے ہم پر حقوق ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں حق یہ ہوتا ہے کہ ہم والدین کے سامنے اف تک نہ کریں، عاجزی اور انکساری کا بازو بچھا کر رکھیں، والدین کے سامنے ان سے نظریں ملا کر کلام نہ کریں،
اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ والدین تمہارے لیے جنت یا جہنم ہیں، یعنی یا تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو، یا ان کی نافرمانی کرنے کا جو ارتکاب کرے گا وہ داخل جہنم کر دیا جائے گا۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق اس سے روک دیا جاتا ہے۔ والدین کی اہمیت پر جتنا دین اسلام نے بیان کیا کسی مذہب نے اتنا بیان نہ کیا، بلکہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد کے حقوق کو احادیث میں بیان کیا گیا، حضرات صحابہ علیہم رضوان نے بیان کیا، حضرات تابعین کرام نے بیان کیا کہ والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے اولاد جب دعائے مغفرت کرے گی تو سب سے زیادہ مفید ان کے لیے اولاد کی دعائیں ہوں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ایک بندے کے درجے کو بلند کیا، وہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے میرے درجے کو جو بلند کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے کی جانے والی دعا کی وجہ سے تیرے درجے کو بلند کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ انسان دنیا سے جب چلا جائے تو پھر اسے کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی، اس کا نامہ اعمال بالکل لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کچھ درج نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ احادیث بتاتی ہیں کہ اولاد کی اپنے والدین کے لیے کی جانے والی دعائے مغفرت والدین کے لیے بلندی درجات کا سبب بن سکتی ہے۔ اور پھر بزرگوں نے بھی ایسی چیزوں کو بعد میں بیان کیا کہ ہمیں کون سے اوراد و وظائف کو کرنا چاہیے کہ جن سے والدین کے درجات کو بلند کیا جا سکے۔ تو الحمدللہ دین اسلام ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی دے رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے شب و روز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ زندگی کو پیش نظر رکھے تو اسے زندگی کے ہر شعبے میں سنت عمل کرنے کی وجہ سے عبادت کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ اگر وہ پانی پی رہا ہے تو پانی اس کے جسم کی ضرورت ہے، لیکن اگر اس نے پانی پیتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا خیال رکھا کہ کس انداز سے پانی پینا ہے، بیٹھ کر پینا ہے، دیکھ کر پینا ہے، چوس چوس کر پینا ہے، 3 سانسوں میں پینا ہے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پانی پینے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اس کا پانی پینا اگرچہ جسم کی ضرورت تھی، لیکن جب اس نے پانی پینے میں سنت رسول کا خیال رکھا تو پانی پینے کا اس کو ثواب حاصل ہوگا اور جسم کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ کھانا کھانا ہمارے جسم کی ایک طبعی حاجت ہے اور ہم انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کے آداب کو کیسے بیان فرمایا ہے، کیسے چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر کھانا ہے، کیسے کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھنی ہے، کھانا کھانے سے پہلے کس انداز سے کھانے کا وضو کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو کیسے دھونا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لبہائے مبارک پر پانی کیسے ڈالا، کھانا کھانے کا انداز کیا تھا۔ یعنی ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجھے کھانے کی سعادت حاصل ہوئی تو میں کھانا کھانے کے یعنی جو برتن تھا اس کے درمیان سے کھا رہا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اپنی طرف سے کھاؤ، تو میں نے اپنی طرف سے کھانے کو اختیار کر لیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ایک درزی نے کی، وہ بھی صحابی تھے، تو انہوں نے کھانے میں کدو اور گوشت ملا کر بنا کر پیش کیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصل میں یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھانے کے برتن میں کدو کی کاشیں تلاش کر کر کے اسے تناول فرما رہے ہیں۔
فرمایا جس دن سے میں نے یہ دیکھا مجھے کدو کھانے سے محبت ہو گئی۔ اب یہ کدو جو ہے ایک سبزی ہے، ایک انسان کی فطرت ہے کہ بعض کھانے اس کو اچھے لگتے ہیں، بعض کھانے وہ پسند نہیں کرتا۔ یہ پسند ناپسند انسان کی نیچر میں ہے۔ انسان بعض چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے اور بعض چیزوں کو وہ کھانا پسند نہیں کرتا، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی بات آ جائے تو اب یہ دیکھیں کہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے جلیل القدر امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاص شاگرد ہیں اور اپنے وقت کے چیف جسٹس بھی گزرے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے متقی، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث امام ابو یوسف چیف جسٹس تھے۔ آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کھانا پسند فرماتے تھے۔ جب یہ بیان فرمایا تو ایک شخص نے کہا انا ما احبہ، کیا کہا؟ انا ما احبہ، کہ آپ بیان کر رہے ہیں لیکن مجھے تو کدو کھانا پسند نہیں ہے۔ جیسے اس شخص نے یہ کہا، امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تلوار کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور تلوار کو نکال کر فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو علماء نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ امام ابو یوسف کا یہ فتویٰ تھا کہ اگر یہ بیان کیا جا رہا ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلاں چیز پسند تھی اور کوئی کہے کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک سبزی ہے، جیسے اگر کہہ دیتا کوئی بندہ کہ مجھے کدو کھانے سے رغبت نہیں ہے، نہ کھائے، دین اسلام نے اس پر کوئی لازم نہیں کیا کہ وہ کدو ضرور کھائے۔ اسے اگر کھانا پسند نہیں ہے تو یہ ذکر نہ کرے کہ مجھے پسند نہیں ہے، نہ کھائے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب یہ بات بیان کر دی جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کھانا پسند تھا، اب اپنی پسند کی بات نہیں کی جائے گی، اب اپنی ناپسند کی بات نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اگر ہمارے آقا نے، اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھانے کو پسند کیا ہے تو میں بھی اس کھانے کو پسند کروں۔ کس لیے؟ کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز تمہیں رسول اللہ دے دیں اسے لے لو اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان کو اس آیت کی شرح معلوم تھی کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ناپسند کو دیکھنا ہے۔ جو چیز آقا پسند فرمائیں وہ پسند ہے، جو ناپسند فرما دیں وہ ہمیں ناپسند ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت میں ملتا ہے، انہوں نے بڑا عالی شان گھر تعمیر کروایا، گنبد نما وہ مکان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک عالی شان عمارت کھڑی ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکان آپ کے فلاں صحابی کا ہے، نام بتا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ انور ان سے پھیر لیتے ہیں۔ بہت پریشانی ہو گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور پھیر لیا، ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ وہ دوسری طرف سے آئے، آپ نے رخ انور ان سے پھیر لیا تو انہیں کسی نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا جو سبب ہے وہ تمہارا عالی شان مکان ہے، اس کو دیکھا تھا اور پوچھا تھا کہ یہ مکان کس کا ہے تو بتا دیا گیا کہ تمہارا مکان ہے۔ تو لگتا ہے کہ تمہارے اس عمدہ مکان کی وجہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے ناراض ہیں۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سنتے ہیں کہ میرے مکان کی وجہ سے میرے آقا مجھ سے ناراض ہیں تو فوراً گھر گئے اور تیشوں کی مدد سے اس مکان کو توڑ کر سطح زمین کے برابر کر دیا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس مکان کو ختم کر آیا ہوں کہ جو آپ کی ناراضی کا سبب بنا۔
سبحان اللہ، ان کی محبت کو دیکھیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکان پسند نہیں تھا، انہوں نے اس مکان میں رہنا گوارا نہ کیا، یہ ان کی محبت کی کیفیت ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز کو پسند نہ فرمائیں تو وہ چیز ہمارے استعمال میں کیسے آ جائے۔ زبان سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ بہت آسان ہے، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ نعرہ ہمارے بزرگوں سے، ہمارے اسلاف سے ہمیں ملا کہ غلامی رسول میں اگر جان قربان کرنے کا وقت آ جائے تو اپنی جان بھی غلامی رسول میں قربان کر دیں۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان کا طرز عمل آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرات صحابہ علیہم رضوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑے ہیں، اور کوئی بھی وار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے نہیں دیتے، کسی بھی کافر کو قریب پھٹکنے نہیں دیتے، کسی کافر کو قریب آنے نہیں دیتے۔ یہ وہ وقت تھا کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کفار پر تیر برسا رہے تھے، فرمایا ارمی یا سعد، اے سعد تیر برساؤ، فدا کا ابی و امی، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے صحابہ سے محبت کا عالم دیکھیں کہ وہ کیسا انداز اپنائے ہوئے ہیں کہ اپنی جان خطرے میں ہے۔ حضرات صحابہ جبر و تشدد کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، حضرات صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے، انہیں زخم پر زخم لگ رہے ہیں، لیکن محبت کی کیفیت کیسی ہے کہ ایسے وقت میں ہم اپنی جان تو قربان کر دیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر کہ جب حضرات صحابہ علیہم رضوان شہید کیے جا رہے تھے، مجھے اپنے پاس بلایا اور بلا کر فرمایا کہ زید جاؤ اور جا کر سعد بن ربی انصاری کی خبر لو۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی تھے، نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اب جب کوئی بندہ دین اسلام کی راہ پر نیا ہوتا ہے، اس کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، جیسے جیسے پرانا ہو اس کی محبت کی کیفیت اور ہوتی ہے، شروع میں کیفیت اور ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر سعد بن ربی کی خبر لو۔ آپ روایت سنیں، پتہ چلتا ہے کہ کیسی محبت حضرات صحابہ علیہم رضوان کے دلوں میں اللہ رب العزت کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ یہ پیغام رسول لے کر میں غزوہ احد کے میدان میں زخمیوں کے درمیان سے ہوتا ہوا، شہداء کے درمیان سے ہوتا ہوا، جب سعد ابن ربی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ان کا آخری وقت ہے، نیم بے ہوشی کا عالم ہے۔ تو جب میں نے ان کی یہ کیفیت دیکھی، میں نے کہہ دیا اے سعد ابن ربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا خدا کی قسم، جیسے ہی میں نے سلام عرض کیا ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور سلام کا جواب دینے کے بعد مجھے لگا کہ مجھے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے ان کی بات کو جب توجہ سے سنا تو وہ بات کیا تھی؟ فرمایا کہ اے زید، آج تم دیکھ رہے ہو کہ کفار نے مسلمانوں پر بڑا سخت حملہ کیا ہے، کئی صحابہ شہید ہو گئے، لیکن میرا ایک پیغام ہے جو میرے نبی کے سارے صحابہ تک پہنچا دو۔ وہ کیا پیغام ہے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ اگر تم میں سے ایک شخص بھی سلامت ہے، تم میں سے ایک شخص بھی اگر سلامت ہے، اور اگر کفار تمہارے نبی تک پہنچ کر انہیں شہید کر دیتے ہیں، آج تم سلامت ہو
تم زندہ ہو، لیکن تمہارے زندہ ہوتے ہوئے کفار اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیتے ہیں تو یاد رکھو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں فرمائے گا۔ میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ ان کی محبت کی کیفیت تو دیکھیں، ایک شخص جس کے جسم پر درجنوں تلواروں کے زخم لگے ہیں، تیروں سے جسم چھلی چھلی ہو گیا، آخری وقت ہے، خون بہہ گیا، بس اب زندہ رہنے کے چانس نہیں ہیں، وقت شہادت قریب ہے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی کیفیت کو دیکھیں کہ کسی اپنے رشتہ دار کو یاد نہیں کر رہے، کسی عزیز کو یاد نہیں کر رہے، کسی اور تمنا کا، کسی اور وصیت کا اظہار نہیں کر رہے، بس یہی کہتے ہیں کہ تمہارے زندہ ہوتے ہوئے یہ ہونا نہیں چاہیے کہ کفار تمہارے نبی تک پہنچ کر انہیں شہید کر دیں، یہ فرما کر جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ آخری وقت میں کیسا پیغام دے گئے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں لیکن کوئی عمدہ خوشبو مجھے نہیں مل رہی۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور جا کر ایک چوڑے منہ والی شیشی لے کر آ جاؤ۔ وہ شیشی لے کر آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شیشی میں مشک نہیں ڈالا، عنبر عطا نہیں کیا، کوئی اور خوشبو عطا نہیں فرمائی، بلکہ اپنے جسم اطہر سے پسینہ مبارک سے اس شیشی کو بھر دیا۔ وہ شیشی جب بھر گئی تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی کہ جاؤ اور جا کر اپنی بیٹی سے کہنا کہ جب تمہاری شادی کا دن ہو تو اپنے کپڑوں پر یہ خوشبو مل لے۔ اس صحابیہ کی شادی کا دن آتا ہے، وہ خوشبو اپنے لباس پر لگاتی ہیں تو خوشبو کا عالم یہ ہوا کہ نہ صرف وہ گھر بلکہ پورا محلہ اس خوشبو سے مہکنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، ایک اچھی خوشبو جب ہم لگاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہے، کہ جب بندہ کسی محفل میں جائے تو چاروں طرف سے اس خوشبو کے ہلے آ رہے ہوں تو ہر بندہ کہتا ہے کہ خوشبو کون سی ہے۔ لوگ ہم سے بھی بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ اگر اچھی خوشبو لگائی ہو کہ کون سی خوشبو ہے۔ بعض خوشبوئیں ساری خوشبوؤں پر غالب آتی ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سی خوشبو ہے، یہ کیا ہے، یہ مشک ہے یا عنبر ہے کہ پورا محلہ مہک رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ مشک و عنبر نہیں بلکہ پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو تھی کہ جس نے پورے محلے کو روشن کر دیا۔ اور نہ صرف یہ جو خوشبو چاروں طرف جو مہکی ہے، پھر اس گھر سے خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ ہم جو خوشبو لگاتے ہیں نا اس کی لاسٹنگ ہوتی ہے 4 گھنٹہ، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 10 گھنٹے۔ ڈیوڈرنٹ لگاتے ہیں نا کہ ہمارے جسم میں خوشبو ہو، لیکن چند گھنٹوں بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ایسی خوشبو تھی کہ اس گھر سے کبھی بھی خوشبو ختم نہ ہوئی، بلکہ جو بھی اس گھر میں جاتا وہ حیران ہو جاتا کہ اس گھر سے ہمیشہ خوشبو ہی آتی رہی۔ تو لوگوں نے اس گھر کو خوشبوؤں والا گھر کہہ دیا کہ اس گھر سے خوشبو ختم ہی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، یہ پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ پیارے آقا کو شان و عظمت میرے رب نے ایسی عطا فرمائی کہ حضرات صحابہ علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے پسینہ مبارک کی خوشبو سے پہچان جاتے کہ آپ کس مقام پر تشریف لے گئے۔ پسینہ کی خوشبو کو فالو کرتے ہوئے حضرات صحابہ علیہم رضوان اس مقام تک پہنچ جاتے۔ تو بات ہو رہی تھی عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کی عطائیں ایسی کہ جب بھی کوئی آیا خالی نہیں گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کے بارے میں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جود و کرم ہے، آپ کی سخاوت کا کیا عالم ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ جو آپ کی خدمت میں آئے کچھ سوال کرے، کچھ التجا کرے، کچھ آپ کو عرض کرے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو فرما دیں کہ نہیں میں نہیں دیتا۔ جو بھی آپ کی خدمت میں آیا آپ نے اس کو لا نہیں فرمایا۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لا نہیں فرمایا۔ جو انداز میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے
وہ انداز میری زندگی میں آ جائے، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، میرا جاگنا، میری زندگی کا ہر عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں ایسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مولانا الیاس قادری صاحب، انہوں نے جو دعوت اسلامی بنائی وہ ہمیں ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ایسے عاشق بنے، ایسا عمل، ایسا کردار ہمارے اندر آئے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ ان کے غلام کا عالم ہے، ان کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر میں نے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 2009 میں شروع میں میرا ساؤتھ افریقہ جانا ہوا تو میں نے وہاں پر امیر اہل سنت کے سینکڑوں مریدین دیکھے۔ کتنے؟ سینکڑوں۔ ان میں سے جن لوگوں نے آپ کو دیکھا ہوا تھا ان کی تعداد 40-50 تھی۔ جن لوگوں نے آپ کو دیکھا ہوا تھا ان کی تعداد 40-50 تھی۔ جب ان میں سے چند لوگوں سے میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں ہم میں سے جتنے بھی آپ کے مریدین ہیں، ہم آپ کے مرید اس وقت بنے تھے جب ہم نے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ کے مریدوں کو دیکھ کر، ان کی دعوت کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے انداز کو دیکھ کر ہم نے یہ کہا کہ جب مرید کا عالم یہ ہے تو شیخ کا عالم کیا ہوگا۔ ان کی ہر ادا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ایئرپورٹس میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں، یہاں تک کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جن ممالک میں جا کر بگڑ جاتے ہیں، یو کے، یورپ، امریکہ، کینیڈا، وہاں پر تو ایسا تصور ہی نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے کوئی دین پر عمل کرے، تو وہاں پر جو دعوت اسلامی کا ماحول پاتے ہیں وہ اسی انداز میں ڈھل جاتے ہیں۔ وہ کوئی گورا ہے، کوئی بظاہر کالا ہے، لیکن جو ایمان والا ہے وہ دل کا کالا نہیں ہوتا۔ شکل کالی ہے نا، کوئی بات نہیں۔ حضرت بلال کو سیدنا بلال کہہ کر حضرت عمر پکارتے تھے۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ اسلام نے علاقائیت، اسلام نے لسانیت، اسلام نے اس قسم کا کوئی تعصب نہیں رکھا۔ حضرت بلال کو جو مقام ملا کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو کعبۃ اللہ کی چھت پر اذان دینے کی سعادت حضرت بلال کو ملی۔ اسلام کا حسن ہے۔ تو ایسا انداز ہم اپنائیں کہ زندگی کے کسی بھی گوشے میں، کسی بھی لمحے میں ہم سنت رسول سے دور نہ ہوں۔ بس اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ آخری بات، یعنی آخری لمحات چل رہے ہیں، سمجھے اس بات کے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، قرآن و سنت کے مطابق اپنے کردار کو سنوارنا۔ ہماری کامیابی کی منزلیں اپنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تحقیق اس نے سب سے بڑی کامیابی پائی۔ جس نے ان کی اطاعت کی، کس کی؟ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے سب سے بڑی کامیابی پائی۔ تو جب رب نے اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو سب سے بڑی کامیابی قرار دیا، ہم ادھر ادھر کیوں بھاگیں؟ ہم ادھر ادھر کیوں دیکھیں؟ ہم کیوں سوچیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہماری شکل ایسی ہے۔ ہم کیوں سوچیں کہ لوگ ہمارے امامے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم کیوں سوچیں لوگ ہمارے لباس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم کیوں سوچیں کہ ہم لوگوں کو کیسا دکھتے ہیں؟ ہم یہ سوچیں کہ ہم جن کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں وہ رب کائنات کے پیارے ہیں، وہ رب کائنات کے حبیب ہیں، وہ رب کائنات کے محبوب ہیں، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، وہ ہمارے رہبر و رہنما ہیں۔ ان کی محبت، ان کی اطاعت، یہ ہمیں کامیابی دلائے گی۔ حضرت امام ابن شہاب زہری آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل علم یعنی حضرات صحابہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں سن لو، سنتوں کو تھامے رکھنا نجات ہے۔ کیا فرمایا؟ سنتوں کو تھامے رکھنا نجات ہے۔ تو دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل یہی نجات کا راستہ پوری دنیا کو دکھا رہی ہے، اور یہ دعوت دے رہی ہے کہ من گھڑت غلط راستوں کو چھوڑ کر حقیقی نجات کے راستے کی طرف آ جائیں، کامیابی کے راستے کی طرف آ جائیں،
قرآن و سنت کے راستے کی طرف آ جائیں. اس راستے سے جتنا ہٹیں گے، اس راستے سے جتنا بھاگیں گے، تباہی و بربادی مقدر نہ بن جائے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں تنبیہ فرما دی، فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، کہ جو رسول کے خلاف کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی راہ سے ہٹ کر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے لے جاتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم میں جھونک دیں گے. اس راستے کو چھوڑنا تباہی و بربادی ہے. جنت میں جانا ہے نا؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا؟ چلیں جامع ترمذی کی حدیث آخر میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ جنت میں جانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے. سیاہ ستہ حدیث کی 6 کتابیں مشہور ہیں نا، ان میں ایک ہے جامع ترمذی. اس میں یہ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی اسرائیل 72 ملتوں میں بٹ گئے تھے. بنی اسرائیل میں کئی فرقے بن گئے، بٹ گئے. فرمایا میری امت 73 ملتوں میں بٹ جائے گی، اور امت بٹ گئی. امت بٹ گئی بدقسمتی سے. فرمایا وہ سارے داخل جہنم ہوں گے سوائے ایک ملت کے. سارے داخل جہنم ہوں گے سوائے ایک ملت کے. صحابہ علیہم رضوان نے عرض کی آقا وہ داخل جنت ہونے والے کون ہوں گے؟ وہ کون ہوں گے خوش نصیب جو داخل جنت ہوں گے؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے وہ داخل جنت ہوں گے. یہ صحابہ بھی اہل بیت بھی شامل ہیں، ان کا خاص طور پر ذکر الگ سے کر دیا جاتا ہے، ورنہ اہل بیت بھی صحابہ ہے. سب سے پہلے صحابی امام ترمذی فرماتے ہیں سب سے پہلے اسلام لانے والے علی تھے، اور مردوں میں بڑوں میں بالغوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے تو یہ صحابی بنے. اور سب سے پہلے صحابیہ کون بنی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اہل بیت کرام علیہم رضوان یہ بھی صحابی ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ الگ ہیں. تو فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ داخل جنت ہوگا. تو دعوت اسلامی الحمدللہ عز وجل امت مسلمہ کو اسی راستے کی طرف چلانے کی کوشش کر رہی ہے. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام زیر انتظام الحمدللہ مختلف ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات کا سلسلہ مختلف جگہوں پر الحمدللہ رہتا ہے. آپ مختلف شہروں سے عاشقان رسول یہاں آئے ہیں. ہر جمعرات کو اکثر جگہوں پر مغرب کی نماز کے بعد اجتماع ہوتا ہے، شرکت فرمائیں. اگر آپ کے علاقوں میں نہیں ہوتا تو مدنی چینل کے ذریعے شرکت فرما لیں، وہاں سے بھی براہ راست اجتماع آتا ہے. اور پوری دنیا میں الحمدللہ دنیا کے 8 سیٹلائٹ پر مدنی چینل دیکھا جاتا ہے. دنیا کا کوئی چینل ایسا نہیں ہے کہ جو اتنے سیٹلائٹ پر دیکھا جاتا ہو. دعوت اسلامی نے عاشقان رسول کے لیے آسانی کر دی کہ مفت اس کی سروسز عاشقان رسول کو دی جاتی ہیں. آسانی ہے. کینیڈا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، امریکہ میں دیکھ سکتے ہیں، یو کے یورپ میں دیکھ سکتے ہیں، افریقن کنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں، عرب میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ فار ایسٹ میں فجی میں سب سے پہلا دنیا کا جزیرہ جہاں سورج کی کرنیں پڑتی ہیں. دعوت اسلامی نے تو وہاں پر بھی مرکز بنایا ہوا ہے، وہاں پر بھی علماء بھیجے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ یہ سلسلہ عاشقان رسول کا چل رہا ہے. ہر ہفتے کے دن نماز عشاء کے بعد تقریباً 8:45 یا 9 بجے مدنی چینل پر براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. مدنی مذاکرے میں ہوتا کیا ہے، مختلف موضوعات پر امیر اہل سنت سے سوال کیے جاتے ہیں اور آپ ان کے جواب ارشاد فرماتے ہیں. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سوالات کے جوابات مدنی مذاکرے کی صورت میں ہفتے کے دن الحمدللہ پوری دنیا میں عاشقان رسول دیکھتے ہیں. نیت کر لیں اور دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے جو عاشقان رسول جس میں سفر کرتے ہیں اپنی عادت بنا لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی
سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اطراف و اکناف سے، دور دراز سے عاشقان رسول کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس اجتماع کو ہمارے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں